کو آپ دیکھ لو، شریعت نے کہا کاروبار کرو لیکن سود سے ہو جاؤ، ہم نے کیا کہا نہیں سودی کاروبار نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے آگے بڑھے؟ مولوی صاحب سمجھاتے رہے، بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ آ رہا نہیں آ رہا، سود پر EMI پر موبائل لیا جا رہا ہے، لیا جا نہیں لیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو 10,000 دیا تو 10,000 میں فون لے لیجیے، آپ کو ضروری ہے 50,000 کا فون لے لو؟ کس نے کہا یہ آپ؟ ضرورت نہیں ہے، زبردستی سودی دلدل میں آپ کو چلے۔ اب آپ کو علماء نے بتایا، آپ سنے نہیں، پھر 6 مہینے بعد بات سمجھ میں آئی، EMI پہ جس چیز کی ضرورت نہیں وہ بھی آ رہی، فریج بھی آ رہی، واشنگ مشین بھی آ رہی، انویٹر بھی آ رہا، وغیرہ وغیرہ سب آ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ؟ کیوں آپ لے رہے ہو؟ جتنا آپ کے پاس وسعت اتنا ہی سامان لے لو۔ ایک بڑا طبقہ تھا جو بہت پرسکون تھا، بینکروں نے مل کر دماغ لگایا کہ یہ عامی لوگوں سے پیسہ کیسے کھینچا جائے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی اسکیم چلا دی، اور آپ نے کہا مولانا صاحب آپ سمجھتے تھے اتنے چھوٹے، سب لوگ کود گئے جا کے اس میں۔ سود کی خرابی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اتنے ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بہت اس کو ہم تفصیل سے نہیں بتانے والے، آپ ہم صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز منع کر دی گئی وہ بس منع کر دی گئی۔ آپ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ایک چیز شریعت نے منع کر دی تو اب بس منع کر دی، اب اس میں پڑھنا ہی نہیں ہم کو، اس میں اگر مگر نہ ڈھونڈیے، اس میں تھوڑی سی جگہ مت دیکھیے، پھر بچیے۔ اور آپ جیسے جیسے سودی کاروبار میں جائیے گا ویسے ویسے اسی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ یہ ایسی دنیا ہے اس میں داخل ہونے والا جلدی نکلتا نہیں ہے۔ خبروں میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو کہ اتنے لوگ پھانسی پہ لگا کے مر گئے، کسان اتنا اپنے کو لٹکا کے مار دیا، زہر کھا کے مر گیا، کیوں؟ سود لیے ہوئے تھے، اس کو ادا ہی نہیں کر پا رہا، سود عام ہو گیا اور سب لوگ اس میں گرفتار ہو گئے۔ میں یہ اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، بھائی جتنا اللہ نے دیا اتنے میں خوش رہو، ایک غیر ضروری چیز اپنے ذمہ کیوں لا رہے ہیں؟ 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، 10,000 میں کھاؤ پیو عیش کرو، 20,000 دے رہا ہے، 50,000 مہینے مل رہا، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی ضروری تھوڑی نہیں آپ 1 لاکھ کا سامان لے آئیے، بچیے آپ اس میں۔ اور اگر آپ خواہشات کے پیچھے بھاگیے گا تو خواہشات کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لیمٹ ہے۔ آپ 1 چکہ سے 2 چکہ ہوں گے، 2 سے 4 چکہ ہوں گے، 4 سے اور چکہ ہوں گے، اور آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے، حالت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے نیت کر کے رکھیں، نہیں سودی لین دین میں پڑھنا ہی نہیں ہے، سودی معاملات میں پڑھنا ہی نہیں ہے، بس بات کرو۔ پوری زندگی آپ کی کیا شاندار گزرے گی، اور آپ نے ایک مرتبہ غلطی سے اگر سود دے لیا تو سود پورے نظام کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ مال حلال پاکیزہ مال جو رہتا ہے اور پاکیزہ مال کا جو نظام ہوتا ہے اس کو بھی جا کر یہ خود کر دیتا ہے۔ جیسے ایک صحت مند انسان ہو، اس کی باڈی میں تھوڑا سے وائرس انجیکٹ کر دو، انفیکشن اس کی باڈی میں ہو جائے تو پورا نظام جو چست درست چل رہا تھا وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر آدھا جوارے کیا ہو گئے؟ مفلوج ہو گئے۔ کیا ہو گیا تھا؟ وائرس اس کے اندر داخل ہو گیا، انفیکشن ہو گیا تھا اس کی باڈی میں، اور انفیکشن اتنا پھیلا کہ جو چیزیں بہتر طریقے سے کام کر رہی تھی وہ بھی معذور ہو گئی، معطل ہو گئی، وہ بھی چھٹی مل گئی۔ جو ڈاکٹر حضرات ہوں گے وہ سمجھیں گے، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، عامی سی بات ہے۔ اس لیے سودی کاروبار سے بہت دور رہیے، سودی لین دین سے بہت دور رہیے۔ اور یہ جو فیشن چل چکا ہے کہ لوگ تھوڑا پیسہ دے کر مہینے کا ایک مقرر ایک پیسہ طے کر کے لیتے، وہ ناجائز ہے۔ آپ نے 5 لاکھ روپے کسی کو دے دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ 10,000 روپے مہینہ چاہیے، وہ شکل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسے پیسہ لگانا بھی ہو، مفتی حضرات جو آپ کے یہاں علاقے میں ہو ان سے رابطہ کریں، وہ جائز طریقہ آپ کو بتائیں گے، پیسہ بھی لگے آپ کو، کاروبار بھی آپ کر رہے ہیں اور خسارہ بھی آپ اٹھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ مفتی
حساب سے رجوع کیجئے. اگر ایسا پیسہ لگانا ہی چاہتے ہیں تو اس کا جو جائز طریقہ ہوگا وہ آپ کو بتلائیں گے. پیسہ فکس دے کر فکس آمدنی مہینے میں لینا، منتھلی لینا، ایئرلی لینا ناجائز. سیدھی سیدھی بات ہے. اس لیے آپ ذرا اس پر خود توجہ فرمائیں. جو چیزیں ہمارے اپنے نظام کو خراب کر رہی ہیں وہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے. یہی سب چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کا حکم فرمایا وہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارے اپنے اندر کی بیماریاں اس نے بچنے کی کوشش کرے. نگاہوں کی حفاظت کرے. کم بولنا، یہ کم بولنا یہ کمال کی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گئے. اب ہم کہتے ہیں نہیں خوب بولو، خوب بولو، اور بولنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں. نہ بولنا اچھا ہے، بولنا اچھی بات نہیں. کم بولنا یہ اچھی بات ہے، زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے بولنے پر خیال ہے. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی کہ کم بولنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور سوچنا بولنے کے بعد پھر سوچنا چاہیے کہ بات ہم نے صحیح کہی ہے غلط ہے. اس لیے آپ حضرات اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں. پردے میں جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کو خیال رکھ کر گزارنی چاہیے. خود نماز کا پابند ہونا چاہیے. اپنی بچیوں کو اچھی تربیت، اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو اچھی تربیت دینے کی فکر کرنی چاہیے. ایک عورت کے سنور جانے سے پورا نظام سنور جاتا ہے. ایک عورت کے بن جانے سے پورا گھر بن جاتا ہے. ایک عورت کے بددین ہونے سے پورا خاندان بددین ہو جاتا ہے. تو جو خواتین ہیں ہماری مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں وہ بھی اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ نماز کی پابندی کریں، تلاوت کا اہتمام ہو صبح صبح، اور گھروں میں اپنے کام کرتے ہوئے. مرد حضرات بھی جو کاروبار میں لگے ہوئے اپنے کاروبار میں آتے جاتے دکان پہ بیٹھے ہوئے، خواتین جو ہیں گھر میں کھانا بناتے گھریلو کام کرتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کریں. پہلا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کریں، تیسرا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے میں کوئی الگ سے آپ کو کام کرنا بھی نہیں ہے، اور آپ خود ذکر کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی تحمید بیان کرنے والے بننے میں جائیں گے. اس لیے جتنی بھی خواتین پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان باتوں کو خوب یاد رکھیں. ہمارے ساتھ یہ پرچہ ہے مولانا ابرار صاحب بھیجیں گے، کم ہے لے لیجئے گا، فوٹو کاپی کرا لیجئے گا. خواتین کے معمولات بھی ہیں، اور نکاح ہونے میں جتنی خرابیاں ہمارے سماج میں داخل ہو گئی ہیں، اسلام طلب جتنی رسمیں رائج ہیں ان کو بھی لکھا ہے. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام چیزیں اس میں جمع ہیں. اس کو پڑھ لیں اور بچنے کی کوشش کریں. اور جتنے بھی اچھے اچھے اذکار ہیں، جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کا اہتمام کریں. نوجوانوں سے درخواست ہے، دیکھو بھائی غیروں کے پیچھے جانے سے سوائے بربادی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے صراط مستقیم پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اہل اللہ کا، نیک صالح بندوں کا، اولیاء صدیقین کا، حضرات انبیاء کا، صحابہ کا، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اس لیے آپ تمام حضرات صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں، اور نفس کے حوالے، نفس کی اتباع، من چاہی زندگی، جیسے چاہو ویسے زندگی گزارنے کا جو ہمیں شوق چڑھا ہوا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. کالج میں جو بچے پڑھنے والے ہیں آپ عصری علوم حاصل کریں اور خوب حاصل کریں، لیکن اصل میں آپ کو ایک بات اور سوچنی ہے، وہ یہ کہ ہم اچھے مسلمان کیسے بنیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. اپنی زبان کیسے صحیح چلے اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور ہمارے اوپر فساق و فجار کے حال احوال، ان کی شناخت، ان کی پہچان، یہ سب چیزیں جاری نہ ہو. اس کی کوشش کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، ایک نیک صالح مسلمان بنیں. اور مسلمان کہتے ہی ہے اسی کو کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، جو لوگوں کو انسیت پہنچاتا ہو، جو لوگوں کو سلامتی پہنچاتا ہو، جو لوگوں کو سکون دیتا ہو. اس لیے اپنے عیوب پر نگاہ رکھیں، اپنی نگاہوں پر قابو رکھیں، اپنی زبانوں پر قابو رکھیں، اپنے دلوں میں دنیا کی
جو خواہشات ہے دنیا کی چمک دمک ہے ان کا اثر نہ ہونے دیں. صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ جو کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ ضرور پڑھ لیا کریں. درود شریف ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں. استغفار 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھ لیا کریں. یہ 4 تسبیح عامی لوگوں کے لیے، کسان ہو چاہے نوجوان ہو چاہے کالج میں پڑھنے والا بچہ ہو، یہ 4 تسبیح پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گا. آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے، اللہ کا فضل بھی ہوگا، اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیات سے نوازیں گے بھی اور اپنے نیک صالح بندوں میں شامل بھی فرمائیں گے. آپ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں، مسلمان ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں تمام عالم ہی بنے، تمام حافظ ہی بنے، نہیں کسان اور ایسے ہی ڈاکٹر ماسٹر لائر تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی، تمام معاصری علوم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بس ایک چیز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہے جائیں، آپ کے فرمانبردار بندوں جیسے ہمارے حال احوال ہوں، اس کی کوشش ہونی چاہیے. آخری بات بس یہ جو نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے، موبائل ایک وبال ہے. موبائل کیا ہے؟ ایک وبا اور وبال ہے جو ہمارے اپنے نظام کو خراب کر کے رکھے ہوئے. گھر کے جو سرپرست حضرات ہیں، چاہے وہ عورتیں ہو چاہے مرد حضرات ہیں، وہ موبائلوں پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. چاہے خواتین ہو چاہے مرد حضرات ہو، یہ سب کی خبر لینے میں اپنی خبر گیری نہیں کر پاتی. ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ فون پر بیٹیوں سے مائیں بات کرتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں بات کرتے، حال چال لینا، خیر خبر پوچھ لی، دعا سلام کر لیا اور 2 منٹ بات چیت ہو گئی، بس ختم ہو گئی. گھنٹوں بات کرتے ہیں. تو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی جو اس بات سن رہی ہیں، دونوں لوگ اس کا خیال فرمائیں گے کہ ہم موبائل پہ کم سے کم بات کریں گے. زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ رکھ کر اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، تسبیح و تحمید بیان کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں ویسے بننے کی کوشش کریں گے. چوراہوں پر اپنا وقت جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں وہ ضائع نہیں کریں گے. خواتین گھر کی مجلس میں پھولوں پر ضائع نہیں کریں گے، بلکہ انہی اوقات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. انہی اوقات میں قرآن شریف کی تلاوت ہوگی. انہی اوقات میں اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی چاہے جائے گی. نوجوان جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں وہ موبائل پر جو دیکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل کو دیکھنے کی جو ہم نے عادت بنا لی ہے، اگر ہم نے اس میں بدنظری کی یعنی غیر محرم کو دیکھا، غیر محرم کو اگر دیکھا تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت پر اثر پڑتا ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت پر اثر پڑتا ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہم پہ اثر پڑے گا ہی پڑے گا. آپ اگر اس پر وقت دیتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ اور ہر 10 سیکنڈ کے بعد، ہر 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے بعد اس کا عنوان بدلتا ہے، ڈاکٹر کوئی ہوگا آپ اس سے بات معلوم کریے گا. اگر ہر 15-20 سیکنڈ کے بعد، 30 منٹ کے بعد، 40 سیکنڈ کے بعد اس کی پوری جو تصویر اور ویڈیوگرافی چل رہی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، عنوان بدل رہے ہیں، جو اس میں چیز دیکھی جا رہی ہے وہ چینج اگر ہو رہی ہے، اس سے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. بار بار مواد کے بدلنے سے طبیعت پہ اثر پڑتا ہے اور جو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جو زیادہ دیکھتے ہیں عنوان پھٹ پھٹ بدلتا رہتا ہے. یہاں کچھ ہو رہا ہے، کبھی دیکھا وہاں کچھ ہو گیا، کبھی دیکھا وہاں 10 لوگ مارے گئے، کبھی دیکھا وہاں دھکا ہو گیا، کبھی دیکھا وہاں کسی کو پکڑ کے زبردستی کچھ بات کر. آپ دیکھے جا رہے ہیں تو آپ اسی میں چلے جائیں گے. دھیرے دھیرے آپ کیا ہو جائیں گے؟ اگر زیادہ دیکھیں گے تو ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، انزائٹی کے مریض آپ ہو جائیں گے. کچھ نہ کرنے کا جذبہ پیدا ہونے لگے. اور نوجوان کیا؟ نوجوان اتنا ڈرپوک ہو گیا، اتنا ڈرپوک ہو گیا کہ اگر سائیکل پنچر ہونے کی آواز ہو جائے تو کودتے بھاگتا. کیوں ڈرپوک ہو گیا؟ ڈر وہ بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ اپنا وقت موبائل پر نہ دیجئے، غیر ضروری چیزوں کو نہ دیکھیے. اب اگر اس میں غیر محرم کی تصویریں دیکھی جا رہی اور خراب تصویریں دیکھی جا رہی، پھر آپ جا کے ڈاکٹر سے معلوم کیجیے. آپ کی طاقت اور قوت پہ اثر پڑے گا. آپ کی طاقت اور قوت پہ اثر پڑے گا. آپ کی جوانی پہ اثر پڑے گا.
آج نوجوان جو ہے چہرے کی للائی ختم ہو گئی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ وہ غیر ضروری چیزوں پہ اپنا وقت برباد کر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جائز جو قرار دیا، جب جس کی چیز ضرورت ہے اس کو شریعت آپ کو دیتی ہے وہ چیز. آپ غیر شرعی طریقے سے اگر اس چیز کو اختیار کیجئے. اللہ نے کیوں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم؟ اللہ حاکم تو ہے، اللہ مالک ہے نا، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا. وہ جانتا ہے نا میرے بندے میں کیا کیا چیزیں خراب ہیں. جیسے آپ گاڑی لیتے ہو، کوئی چھوٹی سی مشین لیتے ہو، اس کے ساتھ وہ کمپنی کاپی دیتی ہے نہیں کاپی دیتی ہے، ایک اس کی جنم پتری دیتی ہے، اس طریقے سے استعمال کریں، ایسے اٹھائیں، ایسے سروس ہوگی، اتنے دن کی سروس ہوگی. ایسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جنم پتری بھیجی قرآن کریم. اس میں حکم دیا کہ ایسے ایسے رہو گے تو تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ باڈی، تمہاری یہ مشین صحیح نہیں چلتی رہے گی. اور اگر اب تم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، یہ تمام قواعد کو چھوڑ دیا، ان تمام دستور کو چھوڑ دیا، تمہاری مشین گڑبڑ ہو گئی. فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے آپ کہیے اپنی نگاہ نیچی رکھیں. اب آپ نگاہ کی حفاظت کیجئے گا تو آپ کی طاقت قوت بھی بحال ہوگی، آپ کی جوانی بھی بحال ہوگی. جو جوان اپنی جوانی کو موبائل پہ خراب کر رہے ہیں، وہ لوگ بعد میں افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اس لیے بد نظری سے بچیے، بد نگاہی سے بچیے، غیر ضروری چیزوں سے بچیے. شرعی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. مدرسے میں خوب برکت دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب میں غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے. تمام دوست احباب جو تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس ادارے سے، اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہوں یا آپ حضرات یہاں تشریف فرماؤ، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور سب کو نیک صالح بنائے، اور سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آخری بات کہتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کہ ایک کو اپنا کوئی دوست بناؤ، ایک کوئی اپنا محسن بناؤ، ایک کوئی اپنا مشیرکار بناؤ جس سے آپ مشورہ کرو. وہ نیک صالح ہونا چاہیے، اس سے رابطہ رکھو، اس سے باتیں اپنی پوچھو. جیسے آج کل لوگ کیا ہے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، ویسے ہی ایک فیملی آپ کا مشیرکار ہونا چاہیے. یعنی ایک کسی اللہ والے سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی باتیں تمام کہہ کر کے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ہم تمام بیماریاں بھی بتا کر ڈاکٹر صاحب سے دوا لیتے ہیں، ویسے ایک آپ کا کوئی محسن اور مربی ہو جس سے آپ اپنی تمام بیماریوں کو بتائیں. روحانی میرے اندر یہ بھی خرابی، میں جو ہے نگاہوں کی بیماریوں میں ہوں، زبان کی بیماریوں میں، حسد میں ہوں، کینہ میں ہوں، بغض ہے، ناد، یہ سب بیماری ہے، روحانی بیماریاں اس کو کہتے ہیں. آپ ایک کوئی دوست بنائیے، ایک کوئی مشیر بنائیے، ایک کوئی شیخ اور پیر بنائیے جس سے آپ اپنی بات کہہ سکیں، جس سے آپ اپنی اصلاح کرا سکیں. اور وقت رہتے اگر اپنے حال احوال کو درست کر لیا گیا تو میرے بھائیوں پھر ہم انہی ہاتھ پیر کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ یہی ہاتھ پیر ہمیں گرم کر کے بھی لے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.